اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي والصاحب رباي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأمني بيدك يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا وفعل شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته. فقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مردی کا نعرہ الصلوات.
فرزند رسول ان کے گھر پھر چاند محرم کا نعرہ صلوات. فریاد کہ فاطمہ کی بستی اجڑی، فریاد کہ فاطمہ بستی اجڑی، آبادی کربلا کے دن پہنچے، فریاد کہ فاطمہ کی بستی اجڑی، آبادی کربلا کے دن پہنچے،
3 یا 4 اشعار سلام کے پیش کر رہا ہوں، مرثیے کے 4 یا 5 بند پیش کروں گا بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جس کی سلامی کو جھکے گھر ہو تو ایسا ہو، فلک جس کی سلامی کو جھکے گھر ہو تو ایسا ہو، عزاداروں کی بھر دے جھولیاں در ہو تو ایسا ہو، فلک جس کی سلامی کو جھکے گھر ہو تو ایسا ہو، میرا بھی نام آئے سبط احمد کے غلاموں میں، میرا بھی نام آئے سبط احمد کے غلاموں میں، یہی ہے آرزو جب روز محشر ہو تو ایسا ہو، فلک جس کی سلامی کو جھکے گھر ہو تو ایسا ہو، حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، حسین ابن علی نے کربلا میں کر دیا ثابت، جو کٹ جائے خدا کے نام پر سر ہو تو ایسا ہو، فلک جس کی سلامی کو جھکے۔ سورہ فاتحہ۔ جب ہوا یوسف زہرا کا سفر یثرب سے، چاند حیدر کا چلا وقت سحر یثرب سے، ساتھ راہی ہوئے سب خیشو بسر یثرب سے، نکلے مغموم شاہ
جن و بشر یثرب سے لاحد ختم رسل طیبت زہرا چھوٹے گھر بزرگوں کا چھوٹا فاطمہ صغرا چھوٹے صغرا کہتی تھی نا غم کے جی بیماری کا پاؤں پر گرتی ہوں میں مجھے کو نہ چھوڑو للہ ہاتھ میں جوڑتی ہوئے میرے اچھے بابا رحم کیجے میری حالت پائے بیٹے ہو فدا اچھی میں بولوں تو ہو یا سے روانہ بابا یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا بولے پیشانی پا منہ رکھ کے مانے دو جہاں کیا خفا ہو گئی بابا سے تو میرا جا کے کوفے میں اگر موت نے دی ہم کو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم کو بلا لیں گے وہاں دیر میں پہنچے سوارے تو نہ گھبرانا تم ساتھ نانی کے میرے جان چلی آنا تم باتیں کرتے تھے یہ صغرا سے شہ کون و مکان آئے جو اتنے میں ہم شکل رسول دو جہاں دیکھ کر بھائی کو بولے وہ بسد آؤ فگا آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان اپنا کچھ بس نہیں بابا تو ہمیں چھوڑ چلے تم بھی کیا خیر ناشاد سے منہ موڑ چلے جب ہوا یوسف زہرا کا سفر یثرب سے عالم دین مستحدین علماء اکرام مجائے اللہ آپ کے
ہمارے عزیز و اکرم کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت واسطے صلوات برائے گھٹو جی امام زمانہ بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. درود پڑھے محمد علی محمد کی ذات پر. جتنے بھی صحت مند حضرات پیچھے تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو لوگ اللہم صلی محمد جو لوگ باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ آئیں. میں نے کل بھی آپ کے سامنے فرش عزا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ اس فرش پر فقط آپ اور مجھ جیسے گناہ گار نہیں بیٹھتے بلکہ یہ وہ فرش تھے جہاں پر عرش سے معصوم فرشتے آ کے بیٹھتے جہاں پہ خود معصومین علیہ السلام آتے. وبائے کرونا ہے یقیناً تمام بہترین طور پر ان تمام تر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جا رہا ہے اور کوشش کریں جتنا بھی ممکن ہو اللہ تعالیٰ بحق سید الشہداء ہر عزادار امام حسین کو اس وبا سے محفوظ فرمائے. درود پڑھے محمد علی محمد کی ذات پر صلی محمد. عزیزان محترم جیسا کہ کل آپ کے سامنے اس آیت کو سرنامہ کلام میں تو پڑھا تھا لیکن ترجمہ نہیں کر سکے. پرچم کشائی کے حوالے سے گفتگو کی وقت پورا ہو گیا اور چند جملے مصائب کے پڑھ کے آپ سے اجازت لی تھی. آج باضابطہ طور پر موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اس آیت کا عنوان سن لیں اس کے بعد موضوع پہ آتے ہیں. یہ وہ آیت ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ اصحاب امام حسین اور ظہور امام مہدی. یعنی ہمارے موضوع میں دو شخصیتوں کا ذکر. ایک امام حسین کے اصحاب کا ذکر توجہ کیجیے گا اور دوسرا ظہور امام مہدی کا ذکر. اس آیت کو انتخاب کرنے کی جو وجہ تھی اس موضوع پر بے شمار آیتیں ہیں جو پڑھی جا سکتی تھی. توجہ کیجیے گا یہ چند منٹ ہیں جو ایک تمہید ہے. آپ کی توجہات رہیں گی تو پورا موضوع آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس آیت کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی اہم آیت ہے اس موضوع سے متعلق کہ جب خدا عالم آپ کو توفیق دے کربلا جائیں تو باب قبلہ سے
جیسے امام حسین کی زری پر آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی، یعنی امام حسین کی زری پر، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ۔ جو شخص بھی مظلوم مارا جائے ہم اس کے ولی کو اس کے خون کا سلطان قرار دیتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یعنی مظلوم کے خون کا وارث قرار دیتے ہیں اس کے ولی کو، شرعی لحاظ سے، اسلام کے نقطہ نظر سے، اور اسی طریقے سے قانونی لحاظ سے ولی کے پاس 3 اختیار ہوتے ہیں شرعی لحاظ سے۔ بعض حکومتوں میں اس میں تھوڑا بہت تبدیل کی، لیکن تقریباً کسی نہ کسی طریقے سے یہ جہتیں ملتی ہیں۔ پہلا اختیار معاف کرنا، ایک خون کا وارث ہے، وہ ایک حق رکھتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، وہ قاتل کو اپنا قصاص معاف کر رہا ہے، لیکن جو خالق نے قاتل کے لیے سزا رکھی ہے وہ خالق جانے اور وہ قاتل جانے۔ کیونکہ جب قاتل نے 2 جرم کیے، ایک جرم کیا کیا؟ اللہ کی معصیت کی، اس کی زمین پر اس کے قانون کو توڑا اور ایک بے گناہ کو قتل کیا۔ دوسرا جرم کیا کیا؟ کسی کے گھر کو اجاڑا، جس کا گھر اجڑا وہ اپنے گھر کے اجڑنے کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دوسرا اختیار کیا ہے؟ ولی کے پاس قصاص کرے، بدلہ لے۔ تیسرا اختیار کہ اس شخص کے کوئی بھی بدلہ نہ لے، کہے کہ میرا اختیار یہ، میں معاف بھی نہیں کر رہا، میں بدلے میں کوئی پیسہ بھی نہیں لے رہا، کوئی دیت بھی نہیں لے رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، میں قصاص میں قتل کروں گا۔ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اگر حکومت اسلامی ہو، وقت کے امام موجود ہوں تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ آپ جس حکومت میں رہتے ہیں اس کے قانون کو فالو کرنا ہمارے مراجع کے مطابق واجب ہے، کیونکہ وہاں پہ ایسی اجازت قصاص کی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ یا تو آپ کو دیت ملے گی یا معاف کریں گے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں سوال کیا گیا، مولا اس آیت میں مظلوم سے مراد کون ہے اور ولی سے مراد کون ہے؟ امام نے فرمایا قرآن ہے، ہر مظلوم کو شامل ہے اور ہر ولی کو شامل ہے۔ اس نے کہا مولا یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس آیت میں کس مظلوم کا ذکر کیا گیا؟ امام نے فرمایا خاص طور پر اس آیت میں جس مظلوم کا ذکر کیا گیا وہ ہمارے جد امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ نہایت یہ بات عرض کرنے لگا کہ مولا ان کے وارث اور ولی امام سجاد تھے، امام سجاد نے کیا کیا؟ قصاص لیا، دیت لی، یا معاف کیا، یا ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا؟ امام نے فرمایا اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ امام حسین کی امامت کے وارث امام سجاد ہیں اور اس کے بعد دیگر ائمہ ہیں، لیکن خون کے وارث بدلے اور انتقام کے لحاظ سے ہمارے آخری امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف صلی اللہ۔ تھوڑا سا حوصلے سے سنیں، تمہیدی گفتگو ہے تاکہ موضوع کا تعارف ہو سکے۔ وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مولا اگر امام مہدی ہیں ولی اور وارث خون حسین کے تو کیا کریں گے باپ؟
رحمت للعالمین کے جانشین ہیں. اس کے ذہن میں فتح مکہ چل رہی تھی. اس نے کہا کہ آپ کے، توجہ کیجیے گا اور جملے کا لطف لیجیے گا، آپ کے جد نے بھی بڑے بڑوں کو معاف کر دیا تھا، جو جب کچھ بھی نہ کر سکے تھے مسلمان بن گئے تھے، انہیں معاف کر دیا تھا. تو کیا آپ کے آخری بھی معاف کریں گے؟ امام نے فرمایا وہ وقت جب ہمارے جد مکہ میں فاتح بن کے چلے تھے وہ اسلام کی ابتدا تھی، لیکن جب آخری حجت مکہ میں تشریف لائیں گے تب اسلام کی ابتدا نہیں ہوگی، تب اسلام کی انتہا اور اس وقت اسلام کی بقا کا دن ہوگا. وہ کہتے ہیں مولا میں سمجھا نہیں. امام فرماتے ہیں وہ رحمت للعالمین بن کر پہنچے تھے، لیکن جو آخری آئیں گے وہ منتقم اعلیٰ بن کے آئیں گے، وہ انتقام لیں گے. وہ انتقام لیں گے. کیا کیوں انتقام لیں گے مولا؟ امام نے فرمایا اس لیے انتقام لیں گے تاکہ ظالموں کو خداوند عالم کی، جیسے توجہ کیجیے گا نبی رحمت نے رحمت دکھائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اللہ کا قہار دکھائی، تاکہ لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں اس خالق کا نمائندہ ہوں جو ظالموں سے کس طریقے سے انتقام لینے والا ہے. اسی لیے آج بھی آپ نے کئی مجالس میں یہ جملہ سنا ہوگا، میں ایک اور جہت سے پیش کرنا چاہتا ہوں، بچوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج بھی عرب میں کسی عشیرے کا، کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا بڑا شخص مارا جائے اور وہ اس کے قاتل کو نہ سزا دلا سکیں، توجہ کیجیے گا، تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے انتقام نہ لے سکیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی قبر پر سرخ پرچم لگا دیں. اسی لیے توجہ کیجیے گا جملے پر، امام حسین کی آپ نے پرچم کشائی پہ دیکھا ہوگا کہ صرف ایام ازاں میں، صرف ایام غم میں وہ پرچم سیاہ ہوتا ہے، ورنہ وہ سرخ رہتا ہے، لال پرچم، تاکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابھی تک اس کا خون باقی ہے. اس کی آپ کو میں مثال دوں تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے. یہاں تک تو آپ نے سنی ہوئی ہوگی بات. آپ نجف آ جائیں، علی کی قبر پر آپ کو سرخ پرچم کبھی بھی نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں. چاہے آپ رجب میں جائیں، چاہے شعبان میں جائیں، کبھی بھی جائیں. ہاں محرم میں سامنے غم کی علامت سے آپ پرچم لگا دیتے. کیوں؟ کیونکہ علی کے قاتل سے امام حسن نے انتقام لے لیا تھا. ابن ملجم کو مولا نے اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا ماہ رمضان میں. ابھی تک جس کے انتقام باقی ہے وہ امام حسین ہے. اور انتقام کون لیں گے؟ امام زمانہ. کب لیں گے انتقام؟ ظہور کے وقت. توجہ کیجیے گا، کس کے خون کا انتقام ہے؟ کسی عام آدمی کا خون ہے؟ اس حسین کا خون ہے جس کا لقب ہے سار اللہ. توجہ کیجیے گا، جس کا لقب ہے سار اللہ، یعنی وہ حسین جو نفس اللہ اور نفس رسول علی کے فرزند ہیں. ان کا خون، ان کا انتقام لے لیں گے امام زمانہ. تو امام زمانہ کو انتقام میں سب سے اہم چیز کیا چیز چاہیے؟ ساتھی، اصحاب، فوج. کس کا انتقام ہے؟ جس کا انتقام ہے اس کے پاس کیسے اصحاب تھے؟ توجہ کیجیے گا، امام حسین ابن علی علیہ السلام نے، درود پڑھے محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرما یار امام نے کیا فرمایا تھا؟ توجہ فرمائے گا کہ میں نے جیسے باوفا صحابی اپنے دیکھے اس سے بڑھ کر کسی کے صحابی نہیں دیکھے. یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے. اگلا جملہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. میں صرف مختصر اشارہ کرتا ہوں، وہ مطلب پیش کرتا ہوں جسے بیان نہیں کیا جاتا.
امام نے چراغ بجھایا؟ کوئی بھی نہیں کیا. فقط چراغ بجھایا نہیں بلکہ چراغ بجھانے کے بعد یہ کہا کہ میں جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں. یعنی اتنے باوفا تھے. کہا کہ مولا ہم نے آپ کو کوئی جنت کے لیے تھوڑی مانا ہے. یہ وہ جملہ جو امیر المومنین کا جملہ ہے کہ خدا بندہ وہ اور ہیں جو تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتے ہیں یا دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں. میں علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. یہ حسین کے اصحاب بھی امام حسین کے ساتھ جنت کے لیے نہیں. اگر جنت کے لیے ہوتے تو امام کا یہ کہنا کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں تم چلے جاؤ تو یقیناً چلے جاتے. لیکن یہ بتا دیا تاریخ نے ادھر سے. توجہ کیجیے گا, حسین کے پاس کیا تھا؟ پیاس تھی, غربت تھی, شہادت تھی. یہاں سے کوئی بھی ادھر نہیں گیا, ادھر سے ہر آیا اور آ کے بتا دیا کہ دیکھو اگر کسی کا ضمیر زندہ ہو تو وہ قافلے حسین میں کبھی بھی آ سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں اصحاب حسین جو لوگ تھے, میں سب کا تعارف پیش کروں گا, کوشش کروں خاص خاص افراد کے آپ کے سامنے واقعات ان کی فضیلتوں کو ذکر کروں گا. لیکن کون لوگ تھے جن کے بارے میں لوگوں کو توقع اور امید تھی؟ یہی تعلق ہے ظہور سے. اس جملے کو ضرور سمجھیے گا. جن کے بارے میں لوگوں کو توقع تھی, امید تھی, بلکہ اگلا جملہ کہوں یقین تھا کہ جب حسین جائیں گے یہ تو حسین کے اصحاب میں ہوں گے, کوئی اور ہو نہ ہو یہ تو حسین کا ساتھ دیں گے. لیکن کیا ہوا؟ جب حسین چلنے لگے ان لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. آپ کہیں گے صاحب اس کا ظہور سے کیا تعلق؟ اس کا ظہور سے یہ تعلق ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعائیں کرنے والا پیچھے رہ جائے اور کوئی نیا شیعہ آگے بڑھ کے امام کی مدد کرتا. آپ دیکھ لیں نا, صاحب امام حسین میں یہی تھا. وہاب قلبی کون تھے؟ تازہ شیعہ. حسین کی مدد کی, ایسی مدد کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا وہاب قلبی تو میرے اصحاب میں پہلا شخص ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائے. آپ کہیں گے صاحب وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں لوگوں کو یقین تھا کہ یہ تو حسین کا یقیناً ساتھ دیں گے؟ میں نام لوں ایک. میں کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں کسی کی شخصیت کے اوپر نہیں بحث کر رہا. ہر شخص کا اپنا مقام ہے, لیکن یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ یہ کربلا کے شہید نہیں ہے. کون؟ جناب عبداللہ ابن عباس. میں بچوں کے لیے ان کا تعارف پیش کر دوں. کون عبداللہ ابن عباس؟ حضرت عباس امیر المومنین کے سگے چچا, رسول خدا کے سگے چچا. حضرت عبداللہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس, جنہیں مسلمان کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اسلام کی سیاہی. یعنی برادران اہل سنت کے ہاں سب سے زیادہ معتبر احادیث جس شخص کی مانی جاتی ہیں وہ عبداللہ ابن عباس. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی مولا علی سے دور تھا, نہیں, مولا علی کا شاگرد. مولانا سے کوفے ایک ریاست کا گورنر بنایا تھا, کوفے کا نہیں, ایک ریاست کا گورنر بنایا تھا. علی علیہ السلام نے گورنر بنایا تھا, اور علی سے محبت کرنے والے. ایک دن امیر شام آیا, کہتے عبداللہ ابن عباس. کہا کہ جی. کہ تمہیں پتہ نہیں کہ حکومت میری ہے؟ کہ جی معلوم ہے. توجہ کیجیے گا. کہ آپ کی ہے؟ کہ جی. کہ پھر تم فضائل علی کے کیوں پڑھتے ہو؟ توجہ کیجیے گا جملے پر. کہ علی کے فضائل کیوں پڑھتے ہو؟ میرے فضائل پڑھا کرو. معلوم ہے اس نے کیا کہا عبداللہ ابن عباس نے, اتنا پڑھا لکھا شخص, کہتا ہے میں کیا کروں, میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں, لوگ علی کے فضائل سمجھتے ہیں.
میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں. میں جب قرآن پڑھتے پڑھتے یہاں پوچھتا ہوں مرضات اللہ، لوگ پوچھتے ہیں مرضات اللہ کون ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے علی ہے. میں جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 پہ پوچھتا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس یہ جو تین ولی ہیں، ایک اللہ، ایک رسول، تیسرا وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی، بتا کون؟ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے رسول کی زندگی میں سوائے علی کو کسی کو بھی رکوع میں زکات دیتے نہیں دیکھا. اللہ کہ جب یہ آیت پڑھتا ہوں سورہ حدید کی وانزلنا الحدید کہ آسمان سے لوہا نازل ہوا، تو چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم صحابہ کی اولاد ہیں، ہم نے تو سنا تھا فقط قرآن نازل ہوا، تو یہ لوہا کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے جب علی کی تلوار ٹوٹی تھی تو فرشتہ یہ قصیدہ پڑھتے ہوتا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا میں کیا کروں؟ مجھے علی کے فضائل کو بتانا پڑتا ہے. وہ عبداللہ ابن عباس جس نے رسول کے خدا کی صحبت بھی دیکھی، علی کی شاگردی بھی دیکھی، امام حسن کی صحبت بھی دیکھی، جب امام حسین نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں میں بھی کربلا چلوں؟ امام نے کہا میں نے ایک جملہ کہا ہے، کیا؟ جو میرے ساتھ کربلا چلے گا مارا جائے گا، جو نہیں چلے گا اس کے لیے سوائے ذلت کے کچھ بھی نہیں. جو چلے گا مارا جائے گا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر میں چلوں گا تو آپ کے جد کی حدیثیں لوگوں کو کون سنائے گا؟ امام حسین نے فرمایا عبداللہ ابن عباس میں نے اپنی حجت کو تمام کیا، تمہیں بتا دیا، میں نے اپنا استغاثہ تمہیں بتا دیا، تم نے جن حدیثوں کو پڑھا ہے، جن آیتوں کو پڑھا ہے، کیا ان آیتوں میں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا؟ اس نے بس کوئی جواب نہیں تھا، یہ چلا گیا. یہ جانے اس کا علم جانے. ہمارا نتیجہ صرف یہ نکلا وہ لوگ جن کے بارے میں لوگوں کو یقین تھا یہ حسین کے ساتھ جائیں گے، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن کربلا کے شہید نہیں. کربلا کے شہیدوں کا مقام اس سے بھی آگے. دوسرا کون؟ عبداللہ ابن زبیر. یہ شاید آپ کو حیرت ہو، یہ زبیر کا بیٹا ہے، وہی زبیر جو جنگ جمل میں آیا تھا. یہ وہی زبیر ہے جس نے علی کے حق میں سب سے پہلے تلوار نکالی تھی، جناب سلمان سے پہلے، جناب عمار سے پہلے. لیکن بعد میں کیا ہوا آپ کے سامنے. ہمارا موضوع نہیں ہے جنگ جمل، ورنہ پڑھ دیتے جنگ جمل کہ مدینے سے کون چلا تھا، بصرہ تک کیسے آیا تھا، بصرہ سے جب پلٹ کے مدینے آئے سے تو کیا ہوا تھا. بہرحال ہمارا موضوع نہیں. اسی کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر یہ پہلا شخص ہے امام حسین کے بعد جس نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. آپ کے لطف لینے کا جملہ ہے، صرف 1 منٹ مجھے سماعت کریں، موضوع واضح ہو جائے گا، یہیں سے موضوع کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا. جب اس نے انکار کیا نا یزید کی بیعت کا، امام حسین مکہ پہنچے، مولا نے کہا عبداللہ ابن زبیر کو ڈھونڈو. مولا کے صحابی گئے، جناب عباس، جناب مسلم، ڈھونڈ کے اس کو پکڑ کے لیا. مولا نے کہا عبداللہ ابن زبیر، کہا کہ جی حسین. مولا نے کہا سب کے سامنے بات کرو گے یا اکیلے میں؟ کہا کہ اکیلے میں. مولا نے کہا چل. مولا اس کو لے گئے. کیا بات ہوئی؟ یا امام حسین جانے یا یہ جانے. امام نے کہا تم یزید کی بیعت کا انکار کر چکے ہو، میں بھی یزید کی بیعت کا انکار کر چکا ہوں، میرے ساتھ چلو. اس نے سب کے سامنے ایک جملہ کہا، عبداللہ ابن زبیر، نام یاد رکھیں. اس نے کہا حسین جب تک آپ خانہ کعبہ میں ہیں
ہم آپ کی جان کی ضمانت لیتے ہیں. توجہ کیجیے گا اور سمجھیے گا کہ اصحاب امام حسین کون ہو سکتے ہیں. اگر اصحاب امام حسین سمجھ میں آ گئے تو ظہور امام مہدی آپ کے سامنے ایسے ہوگا جو روشن ہوتا ہے جیسے آپ کے سامنے ہتھیلی. امام نے کہا عبداللہ ابن زبیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہ جب تک آپ مکے میں ہیں میں آپ کی جان کی ضمانت لیتا ہوں. جیسے ہی آپ مکے سے باہر نکلیں گے آپ کی جان کی کوئی ضمانت نہیں ہے. امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ زبیر کے بیٹے یاد رکھنا جب کبھی کعبے پر وقت آئے کعبے کو چھوڑ کے چلے جانا, کعبے کو قربان نہ کرنا. یہ امام نے ایک لفظ کہا تھا جسے تاریخ نے ثابت کر دیا. ایک علی کا بیٹا تھا جس نے کعبے کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے حج کو چھوڑا اور کربلا میں آ کر قربانی کو پیش کر دیا, اور ایک زبیر کا بیٹا تھا جس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کعبے میں پناہ لی اور کعبے کو اس کی وجہ سے آگ لگ گئی. یہی تو فرق ہے حسین ابن علی میں اور اصحاب کی اولاد میں. حسین وہ ہیں جو جان قربان کر کے مدینے کو بھی بچاتے ہیں, خانہ کعبہ کو بھی بچاتے ہیں. اصحاب کی اولاد اپنے آپ کو بچانے کے لیے کعبے کو آگ لگا. اللہ صلی یعنی اصحاب امام حسین میں لوگ یقین کر رہے تھے کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی تو یہ حسین کے صحابی ہوں گے, لیکن نہیں گئے. عبداللہ ابن عباس نہیں رہے. تیسرا نام جس کی میں بارے میں تاریخ ذکر نہیں کر رہا ہوں, صرف نام لے رہا ہوں, عبداللہ ابن عمر. اس نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی لیکن امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. چوتھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, انہیں مولا نے کہا مدینے میں رک جائے, بیماری کی وجہ یا کوئی اور وجہ, لیکن اصحاب امام حسین میں سے کربلا کے شہیدوں میں سے نہیں. پھر کربلا کے شہید ہونے کے لیے حسین کا ساتھ دینے کے لیے کون لوگ تھے تاکہ ہم انہیں تلاش کریں اور ہم اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کریں, تاکہ ہم یہ سوچ سکیں کہ امام حسین کا جن لوگوں نے ساتھ دیا. توجہ کیجیے گا, ایک روایت پڑھوں گا اور یہیں پہ فضائل کا اختتام ہو جائے گا, تاکہ امام حسین کا ساتھ دینے والے لوگوں کے کیا نشانیاں تھیں. سب سے پہلی نشانی اپنے وعدے کا مضبوط ہونا, اپنے ارادے کا مضبوط ہونا, تمام تر زمانے کے ڈر اور خوف سے آزاد ہونا. آپ کے کہا سب کیسے؟ یعنی مجھے اصحاب امام حسین یہ چاہتے تھے مجھے حسین کے پاس پہنچنا ہے, چاہے کوئی بھی رکاوٹ ہو. رکاوٹ کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ جان لے لے گی. جملے پہ توجہ کیجیے گا, بہت اہم جملہ ہے. زیادہ سے زیادہ حسین کے پاس جا رہا ہوں گا, راستے میں مارا جاؤں گا. اگر مارا جاؤں گا تو کس کے راستے میں مارا گیا؟ کس کے راستے میں مارا گیا؟ حسین کے راستے میں. حسین کے پاس پہنچ کر قربان ہو یا حسین کے راستے میں قربان ہو, ایک ہی بات. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں جناب مسلم ابن عقیل جو کہ باب الحوائج ہے, امام حسین کی شہادت سے تقریباً 1 مہینہ پہلے شہید ہو گئے, لیکن جب بھی عاشور کے دن امام حسین نے اپنے صحابہ کو نام لے کے آواز دی, وہاں پہ مسلم ابن عقیل کو آواز دی. کیوں؟ کیونکہ مسلم حسین کے راستے کا شہید ہے, حسین کی راہ کا شہید ہے. عزیزان محترم, امام حسین کے صاحب جناب حبیب کو جب خط ملا, کوفے کے اندر کرفیو لگا ہوا تھا, لوگوں نے پوچھا حبیب کیسے جائیں گے؟ کیا کہ جس نے بلایا ہے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ کرفیو ہے, اس کے باوجود بلایا ہے, خود ہی پہنچائیں گے. تو آپ نے دیکھا حضرت حبیب پہنچ گئے, حضرت مسلم ابن اوسجا پہنچ گئے. یہاں پہ جب آپ کو بات اصحاب امام حسین کی روایت سمجھ میں آ گئی کہ جہاں سے میں ان کی تفصیل کو ذکر کروں گا, جہاں سے ارادہ کیا, ارادہ مضبوط کیا, اخلاص کے اوپر مبنی کیا, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی,
تو حسین کے پاس پہنچ گئے. اب روایت کہتی ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے وقت جو لوگ امام کے حقیقی سپاہی ہوں گے وہ ایک ہی لمحے میں اپنے گھروں سے امام کے قدموں تک پہنچے. دوسری روایت کہ یہ سب کے سب بکھرے ہوئے ہوں گے, ایک ہی علاقے کے نہیں ہوں گے. کوئی کوفہ کا ہوگا, کوئی مکہ کا ہوگا, کوئی مدینہ کا ہوگا, کوئی یمن کا ہوگا, کوئی اس علاقے کا ہوگا, کوئی اس علاقے کا ہوگا, لیکن سب کے سب ایک بدن کی طرح ہوں گے, جسم کے تمام حصوں کی طرح ہوں گے. ایسے ہوں گے جیسے ایک کو حسین کے وارث نے آواز دی سب پہنچا. عزیزان محترم, سب سے اہم چیز جو ظہور کے لیے آمادہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے آمادہ کرنا کہ میں حسین ابن علی کے خون کے, توجہ کیجیے گا تاکہ بات آج کی حد تک نتیجے تک پہنچے, کل یہی سے بات کر, تاکہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کروں جو لوگ امام حسین کے انتقام کے لیے اٹھیں گے, تو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں جو اصحاب امام حسین میں تھی, اور ان صفات سے بچیں جو یزید کی فوج میں تھی. درود پڑھیں محمود آل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم, امام حسین کے اصحاب میں سے جو خالص ترین صحابہ تھے وہ مدینہ سے چلے, اور آج پہلی محرم ہے, اور آج 28 رجب کا مسائے پڑھا جاتا ہے. واقعاً حق بنتا ہے کہ امام حسین کے مدینے سے نکلنے کو پہلے دن بیان کیا جائے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ مدینے سے نکلنا امام حسین کے لیے آسان نہیں تھا. امیر المومنین کا ایک صحابی ہے, میں یہ روایت ماؤں بہنوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اللہ ہر شخص کے حجاب کی حفاظت فرمائے, آپ کی ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے. کہتا ہے میں ایک عرصے تک امیر المومنین کا جیران رہا. جیران عربی میں کہا جاتا ہے پڑوسی کو, ایسا پڑوسی جس کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی. کہتا ہے میں نے کبھی بھی علی کی بیٹی کی آواز نہیں سنی. کہتا ہے کہ علی کی بیٹی اپنے نانا کی تربت پر بھی رات کو جایا کرتی تھی, اور جانے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ دائیں جانب حسن چلتے تھے, بائیں جانب علی, بائیں جانب حسین چلتے تھے, وہ امامہم, اور ان کے آگے آگے علی چلتے تھے. تاکہ کیفیت یہ ہوتی تھی, مجھے خود علی نے بتایا تھا کہ جب ہم نبی کی قبر کے قریب پہنچتے ہیں نا, میں علی جو کہ امیر المومنین ہوں وہ اندر جا کے نبی کی قبر کے چراغوں کو بھی بجھا دیتا ہوں. کہا کہ میں نے پوچھا یا علی کیوں؟ کہ اس لیے کوئی بھی ایسا نہ ہو کوئی اچانک سے آ جائے اور کسی کی نظر میری بیٹی زینب کے سر پر پڑ جائے, کسی کی نظر میری زینب کی جسم پر پڑ جائے. رونے والوں, میں مولا سے عرض کروں مولا آج 28 رجب کو وہی زینب مدینہ چھوڑ رہی ہے, کیا وقت آیا؟ وقت کا یہ مصائب کا آغاز کچھ یوں ہوا, میرے مولا نانا کی قبر سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر میں آئے آنکھوں میں آنسو تھے. بیوی نے پوچھا بھائی آج روتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ بہن اس لیے کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا نا, کسی نے آ کر مجھے کہا مدینے کے والی نے دربار میں بلایا ہے. بیوی کہتی ہیں بھائیا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ مولا بہن کو گلے سے لگا کے ایک جملہ کہتے, بہن مجھے لگ رہا ہے اب مدینہ چھوڑنا پڑے گا.
जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बीबी ने कहा मदीना छोड़ना पड़ेगा। भाई 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 मैं दरबार में आपको अकेले जाने न दूंगी। मौला ने कहा ज़ैनब ज़ैनब मैं इमाम हूँ। जुमले को सुनिएगा और मातम कीजिएगा। ज़ैनब मैं इमाम हूँ, मैं जानता हूँ ये दरबार मदीना मेरी मख्तल नहीं है, ये मदीने का वाली मेरा कातिल नहीं है। ये जुमले कहे बीबी रो के कहती है भाई लेकिन ये वही दरबार है ना जहाँ मेरी 18 साल की जवान माँ गई। आप तक जुमला पहुंच गया ना? अगला जुमला सुनेंगे। बीवी कहती है भैया मेरी माँ गई जवान थी, जब लौटी थी तो बाल सफेद हो गए थे। भाई ये वही दरबार है ना जहाँ मेरी माँ के सामने नबी की तहरीर को टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे डाला गया था। मौला कहते हैं ज़ैनब मेरे साथ मेरा अब्बास चलेगा। मख्तल के उलमा ने जुमला लिखा जब ज़ैनब ने यह सुना ना अब्बास हुसैन के साथ जाएंगे, फिर बीवी कहती है जाए का क्यों? का इसलिए जब तक अब्बास है किसी की जुर्रत नहीं कि आपके शान में कोई गुस्ताखी करे। रोने वालों इमाम हुसैन वाली मदीना के दरबार में पहुंचे। हजरत अब्बास ने आगे बढ़ना चाहा, मौला ने कहा अब्बास रुक जाओ। अब्बास रुक गए, अली अकबर रुक गए। तवज्जो मेरी तरफ करें। जनाब कासिम रुक गए, जनाब ओन रुक गए, इमाम सज्जाद रुक गए। जैसे ही दरबार पहुंचे इमाम ने कहा सुनो अगर मैं अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करूं तुम अंदर आ जाना। इमाम दरबार में पहुंचे, वलीद बैठा था, मरवान बैठा था। इसने बैयत का मुतालबा किया। इमाम ने इनकार बैयत करते हुए कहा मैं कल दिन में बताऊंगा। मरवान ने कहा वलीद इससे बैयत ले ले वरना कल तुझे हुसैन नहीं मिलेगा, इसे या तो कत्ल कर दे। जैसे ही हुसैन के कत्ल की आवाज आई, नहीं मालूम ये जुमला मैं आप तक कैसे पहुंचा पाऊंगा। इमाम ने कहा अल्लाह अकबर। इमाम का अल्लाह अकबर को बुलंद करना था, मौला अब्बास का शेर की तरह आगे बढ़ना था, हुसैन पे साया फिगन होना था। मैं हाथों को जोड़ के कहूं मौला अब्बास आज हुसैन ने कहा अल्लाह अकबर, आप पहुंच गए, लेकिन कल जब हुसैन के सीने पर शिमर सवार हो और हुसैन सदा देंगे मेरे शेरों, मेरे बहादुरों, तब तो हुसैन की आवाज पे कोई लब्बैक नहीं कह सकेगा। रोने वालों हुसैन वापस आए, रोते हुए वापस आए, कहा कि मदीना रहने के काबिल नहीं। बीबियों सफर सामान बांधो। ये सुनना था। ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। हौसले से सुने, मुहर्रम रोने का महीना है, मुहर्रम गिरिये का महीना है, मुहर्रम मातम का महीना है। बीवी ने कहा मैं भी चलूंगी। जैसे ही कहा मैं भी चलूंगी, मौला ने कहा ज़ैनब आपके शोहर जनाब अब्दुल्ला आपके वारिस हैं, जाएं इजाज़त लेके आए। आज़ादारों मख्तल में न होता तो मैं न पढ़ता। रिवायत कहती अली की बेटी अब्दुल्ला के कदमों पे आई और कहती आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, मुझे इजाज़त दें। अब्दुल्ला ने कहा अली की बेटी आपके बाबा ने हुक्म किया था जब ज़ैनब हुसैन के साथ जाना चाहे रोकिएगा नहीं, आप अपने हाथों को उठाएं और आप जो चीज़, मातम का जुमला, जो चीज़ मेरे घर से लेना चाहें, ये गुलाम हैं, ये कनीज़ें हैं, ले जाएं। अली की बेटी ने एक चीज़ उठाई, मालूम है क्या? माँ की ततहीर की चादर उठाई, अपने सर पर ओढ़ी, रो के कहती है अब्दुल्ला दुआ करो ये चादर ले आओ। चादर ततहीर को सर पे ओढ़े ज़ैनब पहुंची। हुसैन नाना की कब्र पर आए। जब नाना की कब्र पर आए, रिवायत कहती है ऐसे आए जैसे बादशाह आता है, बड़ी शान और शौकत से आए। नाना की कब्र को सीने से लगाया और एक जुमला का नाना
میں بچپن کا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں، نانا میں سجدے کا قرضہ اتارنے جا رہا ہوں، نانا میں اسماعیل دینے جا رہا ہوں، نانا میں فخر اسماعیل دینے جا رہا ہوں، نانا میں چلا جا رہا ہوں، نانا میں تیری قبر پر چراغ جلانے آتا تھا، نانا میں آ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حسین چلے۔ اس روایت کو حضرت عباس نے نقل کیا کہ میں حسین کے ساتھ تھا جب نانا کی قبر پر گئے، ایک بادشاہ کی طرف گئے کہ لیکن اس کے بعد جب ماں کی قبر پر آئے، ایسے آئے جب چھوٹا بچہ آتا ہے، رو رو کر کہتے ہیں اماں میں مدینہ چھوڑے جا۔ جزاک اللہ اماں میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ ماں کی قبر پر لپٹے بچپن کی باتیں کی اور ایک جملہ کہا کہ ماں اس مدینے میں آپ کا میری ذات پر احسان ہے، جب آپ کفن میں لپٹی ہوئی تھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا اماں مجھے بلاؤ، آپ نے بلایا تھا۔ اماں جب آپ کربلا آئیں گی میں بغیر کفن کے بلاؤں۔ اماں آپ نے مجھے بلایا تھا، میں بھی آپ کو بلاؤں گا۔ اماں میں سکینہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ یہ جملے کہہ کر غریب چلے۔ حضرت عباس سے کہا عباس فہرست بناؤ۔ عباس نے فہرست لکھنا شروع کی۔ پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لکھا نصر من اللہ وفتح قریب۔ یہ جملہ لکھنا تھا۔ مولا حسین نے کہا عباس مجھے دو۔ مولا نے لیا نصر من اللہ وفتح قریب کو کاٹ کر حسین نے لکھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا کہ مولا کس کا نام لکھوں؟ امام نے کہا پہلے لکھو زینب بنت علی۔ مولا نے ناموں کو لکھنا شروع کیا، فہرست بنتی گئی۔ میں نے مختصر کیا، اماریوں کو لگایا گیا۔ اماریاں لگی، سب سے پہلے علی اکبر کی ماں جناب ام لیلہ سوار ہوئی۔ علی اکبر نے ماں کو سوار کیا۔ اس کے بعد جناب ام رباب سوار ہوئی، امام سجاد نے سوار کیا۔ اس کے بعد جناب ام فروہ سوار ہوئی، جناب قاسم نے سوار کیا۔ بیویاں سوار ہوتی گئیں۔ ایک بیوی ایسی تھی جب سوار ہونے کے لیے آئی تو فقط اکبر نہ اٹھے، فقط عباس نہ اٹھے، خود حسین اٹھے۔ عباس نے رکاب تابی، سجاد نے سہارا دیا، اکبر نے شانہ تھاما۔ کہا کہ یہ کون بی بی؟ کہا کہ یہ زینب کبریٰ۔ جزاک اللہ۔ آخری جملے آپ کی زحمت تمام۔ جب زینب سوار ہوئی، زینب کو سوار کروایا، عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اب امام حسین ان بیویوں سے وداع کرنے لگے جو مدینے میں رہنے والی تھی۔ سب سے پہلے نبی کی زوجہ جناب ام سلمہ سے کہتے ہیں نانی میں جا رہا ہوں، نانی میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک بی بی کے پاس آئے، اپنی پپی جناب ام ہانی کے پاس آئے۔ تمام بیویوں سے جب مل چکے، اب ایک بی بی رہ گئی تھی جو عباس کی ماں تھی، جو ام البنین تھی، جو بی بی جس کے سارے بیٹے بھی جا رہے تھے، جس کی بیٹی بھی جا رہی تھی، جس کے پوتے بھی جا رہے تھے، جس کے نواسے بھی جا رہے تھے۔ ام البنین کا اتنا حوصلہ تھا، روئی نہیں۔ لیکن جب حسین آئے اور ام البنین سے کہا اللہ حافظ، یہ سننا تھا۔ ام البنین نے کہا آقا میرا ایک عرض ہے، میری ایک عرض ہے۔ مولا نے کہا ام البنین فرمائے اماں، کہا کہ مجھے عباس کو قریب کریں۔ جب عباس قریب آئے، بی بی نے اپنا عباس کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے کہا عباس ماں کے سر کی قسم کہا جب تک تیرے بازو ہے حسین پر کوئی آج نہ آئے۔ یہ سننا تھا۔ مولا حسین طرف کے کہتے اماں الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین
حسین یا 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 حسین بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا 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 بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے طواف کرتا تھا جس گھر کا کھانا کعبہ طواف کرتا تھا جس گھر کا کھانا کعبہ کہ حاجیوں کی جماعت وہ گھر جلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی 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 ہے طواف کرتا تھا جس گھر کا کھانا کعبہ طواف کرتا تھا جس گھر کا کھانا کعبہ کہ حاجیوں کی جماعت وہ گھر جلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا قدم سے لپٹی ہوئی کائنات جا
بلاتی ہے. صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا. قدم حسین اٹھاتے ہیں سوئے کربلا. قدم سے لپٹی ہوئی کائنات جاتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی 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 ہے. بتائے ماہ محرم میں یہ کون بیوی ہے. بتائے ماہ محرم میں یہ کون بیوی ہے. وہ بال کھول کے بس دے کے جاتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی 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 ہے. بتائے ماہ محرم میں یہ کون بیوی ہے. بتائے ماہ محرم میں یہ کون بیوی ہے. وہ بال کھول کے بس دے کے جاتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. یہ کون بیوی ہے اور کس کی راہ تکتی ہے. یہ کون بیوی ہے اور کس کی راہ تکتی ہے. نہ موت آتی ہے اس کو نہ نیند آتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. جھومتے ہیں اسے فرشتے بھی ماتمی ہاتھ جب اٹھاتا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا
ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. چومتے ہیں اسے فرشتے بھی ماتمی ہاتھ جب اٹھاتا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. خون بہایا نہ رک سکا ماتم, زخم بانٹے نہ رک سکا ماتم, ہاتھ باندھے نہ رک سکا ماتم, ہاتھ کاٹے نہ رک سکا ماتم. وقت کہنے لگی یہ تلواریں, یہ عبادت تو معجزانہ ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. نوح پڑھتے ہیں نوح جیسے نبی, انبیاء خود صفے بناتے ہیں. وہ عبادت ہے ماتم شبیر, عرش والے بھی جس میں آتے ہیں. فرش ماتم کا وہ مسلح ہے جس پہ کعبہ نماز پڑھتا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. فرش ماتم کا فرش ہے ایسا دیکھ کر عرش جھومتا ہے جسے. ایسا سینہ ہے ماتمی سینہ, پورے سینہ بھی جھومتا ہے جسے. ماتمی ہاتھ ہے ایسا جو کہ جنت کے گھر بناتا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. طاقت ماتم حسین بنی لال سائیں کی طاقت پروار الہو تیلا مکہ کی صدا. یہی عبداللہ شاہ کی آواز, یہی نعرہ بھی ہے ملنگوں کا. یہی رسم کلندرانہ ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. طاقت ماتم حسین بنی لال سائیں کی طاقت پرواز ہی لاہو تیلا مکہ کی صدا. یہی عبداللہ شاہ کی آواز, یہی نعرہ بھی ہے ملنگوں کا. یہی رسم کلندرانہ ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن
عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. طاقت ماتم حسین بنی لال سائی کی طاقت پرواز یہی لاہو کیلا مکہ کی صدا یہی عبداللہ شاہ کی آواز یہی نعرہ بھی ہے ملنگوں کا یہی رسم قلندرانہ ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. تیغ و شمشیر پہ جو واجب تھے وہی قرضے چکائے ہیں اس نے جن پہ تقدیر ناز کرتی ہے وہ مقدر بنائے ہیں اس نے. یہ بچاتا ہے نار دوزخ سے یہی قیدی کو حر بناتا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. دیکھ کر اس کی صف میں نبیوں کو دیکھ کر اس کا معجزاتی اثر جن کے اس کی فضیلت و عظمت بات طے ہو گئی ہے. یہ گوہر وہ کرے گا حسین کا ماتم آدمی جو شریف زادہ ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. عبادت حسین کا ماتم ہم کو قرآن نے یہ بتایا ہے. تیغ و شمشیر پہ جو واجب تھے وہی قرضے چکائے ہیں اس نے جن پہ تقدیر ناز کرتی ہے وہ مقدر بنائے ہیں اس نے. یہ بچاتا ہے نار دوزخ سے یہی قیدی کو حر بناتا ہے. محمد بول محمد متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن السید الوسیل السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس ویانیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس الرضا المرتضى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجہ وسحل اللہ تعالی مخرجہ. سیدی ارزقنا فی الدنیا زیارتک وفی الآخرت شفاعتک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوى وتمتعه فيها طويلا وعجل فرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين.